بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ کسی انسان کا اپنے جیسے کسی بھی دوسرے انسان، دوست، احباب، بچے وغیرہ کو دشمنی یا حسد کی نگاہ و ارادہ سے بغور دیکھنا کہ اس ارادہ کی نگاہ کی تاثیر سے اس شخص پر اثر ہو جائے اور وہ اس وجہ سے بیمار پڑ جائے، اور یہ کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے۔ بقول حافظ ابن حجر، حبیث الطبع انسان کا اپنی حاسدانہ نظروں سے دوسرے کو نقصان پہنچانا نظر بد ہے۔ قرآن پاک میں نظر بد کے حوالے سے لکھا ہے وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن کو سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں اگر تیرے لیے اللہ کی حفاظت اور حمایت نہ ہوتی تو ان کافروں کی حسدانہ نظروں سے تو نظر بد کا شکار ہو جاتا۔ حدیث اس کے حوالے سے نظر بد کے حوالے سے بہت ساری حدیث بھی کتب میں موجود ہیں۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا نظر بد کا لگنا حق ہے اور انسان کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ ہے اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے میری امت میں ہوں گی۔ اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا نظر بد کے معاملے میں دم کیا کرو۔ یہ بخاری شریف میں ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اب آتے ہیں نظر بد اور حسد میں کیا فرق ہے۔ پہلا فرق اس میں یہ ہے کہ ہر نظر لگانے والا حاسد ہوتا ہے اور ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حسد بغض اور کینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور حاسد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو ملی ہوئی نعمت اسے مل جائے، جبکہ نظر بد کا سبب حیرت پسندیدگی اور کسی چیز کو بڑا سمجھنا ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ حاسد کسی متوقع کام کے متعلق حسد کرتا ہے جبکہ نظر لگانے والا کسی موجودہ چیز ہی کو نظر لگاتا ہے۔ ایک اور فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے حسد نہیں کر سکتا جبکہ اپنے آپ کو نظر بد لگا سکتا ہے۔ تو نظر بد کے حوالے سے بچاؤ کے لیے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ کسی بھی شے کو دیکھے اور پسند کرنے پر ماشاء اللہ اور بارک اللہ کے الفاظ بولے جائیں تاکہ اس کی نظر کا برا اثر نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نظر لگی ہو اگر اسے پتہ چل جائے تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے، پھر جس پانی سے وہ غسل کرے اس پر پانی کو نظر بد سے متاثر شخص کے اوپر سے بہا دیا جائے، اس سے نظر بد سے نجات مل جائے گی۔ نظر بد کے حوالے سے دم ایک میں بتاتا ہوں، جیسے نظر بد کے شکار شخص کے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھیں، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ اور ذیل کے کلمات جو میں ابھی بتا رہا ہوں 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، جو میں نے آگے ایک نقش ہے اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا حدیث میں موجود ہے، اس کو 7 دفعہ پڑھ کے مریض پر دم کریں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ 3 دفعہ مریض پر صبح شام دم کرنا نظر بد سے حفاظت کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ ایک نقش ہے جو کسی بچے کو نظر بد لگی ہو، روتا ہو، چپ نہ کرتا ہو، بیمار ہو، صحت نہ ہو، تو اس کو یہ نقش زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی سے بنا کر موم جامہ کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے، اگر زعفران نہیں تو کالی سیاہی سے بنائے، اور یہی نقش کسی بڑے کو نظر بد لگی ہو تو اس کے توڑ اور حفاظت کے لیے اس نقش کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں کس طرح کس جگہ پہ پہلے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے لکھنا ہے سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ سب سے اوپر لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ باکس اس طرح بننے ہوں گے آپ کے پاس، تو سب سے پہلے یہ اوپر والے باکس میں آئیں گے تو اس میں 1 لکھنا ہے، یہاں پہ 1 آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ سائڈ پہ آ جانا ہے، اس ایریا میں آ جانا ہے، یہاں پہ 2 لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ والے باکس میں آنا ہے 3، یہاں پہ اس خالی جگہ پہ 4، اس درمیان میں 5، اوپر والی سائڈ پہ 6، یہ سائڈ پہ 7، یہاں اوپر 8 اور یہاں پہ 9 لکھیں گے تو یہ ہمارا نقش اس طرح ریڈی ہو جائے گا۔ اب اس کے چاروں کونوں پہ یا غفور لکھنا ہے، یا غفور، یہاں پہ اس ایریے میں بھی لکھنا ہے یا غفور، یہاں پہ بھی، اس کے بعد یہاں پہ یا غفور، ایک سرکل بن جائے گا۔ اس کے نیچے ایک دعا جو میں نے ابھی پہلے پڑھی تھی وہ اور ایک آیت ہے، ان دونوں کو لکھنا ہے۔ یہ دعا ہے اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کے نیچے جو آیت ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ تو یہ سارا نقش کمپلیٹ ہوا اس طرح، اور اس نقش کو موم جامہ کر کے مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ شکریہ۔